دسمبر 2019 کو سائرہ مدد اور صحت عامہ کے ایک ماہر نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون شائع کیا۔ اس میں قانون سازوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ ہسپتالوں کو متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کی صورتحال میں تیار رہنے کے لیے درکار ضروری فنڈنگ مئی میں ختم ہو جائے گی۔ مضمون شائع ہونے کے 4 دن بعد 31 دسمبر کو چین نے عالمی ادارہ صحت کو اپنے یہاں نامعلوم وجہ سے نمونیا کے درجنوں کیسز کی اطلاع دی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ایک عالمی وبا پھیل سکتی ہے، بس انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کب، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی تو نیو یارک شہر کے لیے پیتھوجن پروگرام تشکیل دینے والی اور برسوں شہر کو اس کے لیے تیار کرنے والی سائرہ مدد اس وقت میٹرنٹی لیو پر تھیں۔ 13 جنوری کو ان کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی اور نوویل کرونا وائرس کا کوئی کیس نیو یارک میں رپورٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ماہرین اور سائرہ جانتے تھے کہ وائرس خاموشی سے پھیل رہا ہے۔ ان حالات میں سائرہ نے اپنے شوہر سے کام پر واپس لوٹنے کی بات کی۔ ان کی بیٹی صرف 2 ہفتے کی تھی۔ میں یہ کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوں اور شہر کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سپورٹ دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہونا چاہتی ہوں۔ 2015 میں ڈاکٹر سائرہ مدد کو نیو یارک شہر کے سسٹم وائڈ اسپیشل پیتھوجنز پروگرام کے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر امریکہ کے سب سے بڑے میونسپل ہیلتھ کیئر سسٹم کا انچارج بنایا گیا۔ ان کی ذمہ داریوں میں 11 سرکاری ہسپتالوں کی نگرانی کرنا اور انہیں متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا شامل تھا۔ ڈاکٹر لورا آئیوکولی ان کی کولیگ اور نیو یارک کے صحت عامہ کے نظام کی ایمرجنسی مینجمنٹ کی سینئر اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے واقعی اس شعبے کو بدل دیا ہے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور خود اس کی ہر چیز ضروریات دیکھتے ہوئے تشکیل دی تاکہ پورا نظام ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ڈاکٹر سائرہ مدد کی ذمہ داریوں میں طبی عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پروٹوکولز تشکیل دینا اور مشقوں کے ذریعے یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسے ماحول میں جب انفیکشن پھیلنے کا خطرہ شدید ہو تو جدید ترین علاج کے پروٹوکولز پر ایسے عمل کیا جائے کہ حقیقی صورتحال میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ وہ اب تک ایبولا، زیکا اور 2019 میں کرونا وائرس کی وباؤں سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کے کام کی کامیاب نگرانی کر چکی ہیں۔ انہیں نیو یارک بزنس جریدے کرینز کے صحت کے شعبے کے سب سے زیادہ قابل ذکر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے اور فارچون میگزین کی صحت کے شعبے کے 40 انڈر 40 کی لسٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستانی والدین کی بیٹی سائرہ مدد اپنے والد کو اپنی انسپریشن مانتی ہیں۔ ڈاکٹر سائرہ کے خیال میں کسی کے لیے بھی سب سے بڑی تحریک اپنے جیسے کسی اور فرد کو اعلیٰ قیادت کے رول میں دیکھنا ہے، اور یہی وہ نقش پا ہیں جو وہ اپنے سے آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہیں۔ اور میں یہی اپنی بیٹی کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ اس کے پاس مزید رول ماڈلز ہوں جنہیں دیکھ کر اسے علم ہو کہ اگر میں امریکہ کی صدر بننا چاہوں تو بن سکتی ہوں، اگر اعلیٰ عہدے پر جانا چاہوں تو جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے مجھ جیسے پس منظر والی خواتین اس مقام تک پہنچ پائی ہیں۔ سائرہ کہتی ہیں کہ کام کرنے والی خواتین کے لیے چیلنجز 2 گنا ہوتے ہیں۔ ایسے بھی دن ہیں جب مجھے کام پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس کام زیادہ ہوتا ہے، تو میرے پاس گھر میں ایک سپورٹ سسٹم ہے جو میری مدد کرنے کے قابل ہے۔ کیونکہ میں 80% کام کو دے رہی ہوں تو باقی 20% مدد جو مجھے درکار ہے وہ میرے شوہر پوری کرتے ہیں، تو یہ کبھی بھی مکمل آدھا آدھا نہیں ہو پاتا۔ ڈاکٹر سائرہ مدد کہتی ہیں آج کی خواتین یہ جانتی ہیں کہ وہ گھر، بچے اور ایک کامیاب کریئر اور اپنے لیے وقت سب کامیابی سے کر سکتی ہیں۔ بات ساری ایک اچھے سپورٹ سسٹم اور گھر پر ایک اچھی پارٹنرشپ کی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ایلمہرسٹ، نیو یارک۔